کن الفاظ کے ذریعے ہمیں اذان دینا ہے اور کن الفاظ کے ذریعے ہمیں اقامت کہنی ہے. معروف چیز ہے یہ. جب ہم اذان دیں گے تو اذان میں کیسے الفاظ ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں 503 نمبر کی حدیث ہے. ابن ماجہ میں 708 نمبر کی حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے. تو یہ اذان کے کلمات. اقامت جب کہیں گے تو کیسے کہیں گے اقامت کے کلمات؟ اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس طرح سے اقامت کہنا چاہیے. آئیے ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے، 605 نمبر کی حدیث ہے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کس بات کا؟ ان یشفع الاذان، اذان کو دوہری کہیں. اور کیا حکم دیا گیا؟ وان یوتر الاقامہ، اور اقامہ کو وطر کہیں. وطر کہتے ہیں سنگل کو. الا الاقامہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. قد قامت الصلاۃ ڈبل کہنا ہے، باقی اقامت کے جو الفاظ ہیں کلمات ہیں ان کو سنگل کہنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ایسے تم اذان دو، ایسے تم اقامت کہو. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 605. اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اذان دوہری کہنی چاہیے اور اقامت ایک ہری کہنی چاہیے. یعنی اب قوی درجے کی جو حدیث ہے اس بارے میں یہی ہے، اذان دوہری ہو اور اقامت سنگل ہو. یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی رہا کرتے تھے، حضر میں بھی رہا کرتے تھے. جو حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ اذان دیتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. تو یہی مسنون اور جو ہے یہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے اقامت اور اذان دینا چاہیے. اور اذان میں ترجیح یہ جو شہادتین کے کلمے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں کو دو مرتبہ شروع میں آہستہ کہنا، پھر دوبارہ اونچی آواز میں کہنا، اسے ترجیح کہتے ہیں. تو حدیث سے ترجیح بھی ثابت ہے. اگر ترجیح بھی کوئی کہنا چاہے تو سنت ہے ترجیح بھی کہہ سکتے ہیں. ترجیح کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ساتھ یہاں یہ بھی کہ اگر کوئی اقامت دوہری کہنا چاہے تو جائز ہے. تکبیر اگر کوئی دوہری کہنا چاہے تو جائز ہے، حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ قوی درجے کی جو حدیث ہے، جیسے ابھی بخاری کی حدیث میں نے بتایا، قوی درجے کی جو حدیث ہے وہ اقامت جو ہے ایک ہری کہنے سے متعلق ہے. لیکن دوہری والی حدیث بھی ملتی ہے، اس لیے اگر دوہری اقامت کہہ دی جائے تو ہمیں جو ہے دوبارہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ اقامت نہیں ہوئی پھر سے دوہراؤ. بہت سے لوگ ایسا بھی کرنے لگتے ہیں. اگر سنت سے کوئی دلیل مل رہی ہے تو اس دلیل پر ہمیں جو ہے اس طرح سے نزاع کی صورت نہیں پیدا کرنی چاہیے. اور اذان میں جب فجر کی اذان دینے لگیں تو کیا کہیں گے؟ اس میں اضافہ کریں گے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم. بعض لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، مشہور ہے کہ ان کلمات کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ حدیث نمبر کوٹ کریں اور اپلیکیشن میں حدیث کے اپلیکیشن میں آپ سرچ کریں ابو داؤد حدیث نمبر 500 اس میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. آپ ابو محذورہ سے فرماتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہونے لگے یا فجر کی اذان دینا ہو تو تم اس اذان میں کیا کہو؟ الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. گویا کہ یہ حکم دینے والے، یہ سکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ حدیث میں ابو داؤد کی حدیث نمبر 500. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اضافہ نہیں کیا ہے.